بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبده الدهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضم فربي شبير الشبر قاسم طوبى وسخر الأنزي المتين الأشرف المكين الأجي المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا نيشنا ومونشنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات برد محمد آٹھویں محرم کی یہ شب جو شب نہوم بھی ہے اور کل 9 محرم ہے اور پرسوں 10ویں محرم عاشور کا دن دھیرے دھیرے قریب ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہم لوگ مجلس عزا میں مصروف ہیں حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے غم حسین کا حق ادا کیا جائے اور آپ لوگ بھی کافی تھکے ہوئے ہیں اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آیت کریمہ سورہ والتین والزیتون کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے. یہ آیت کریمہ ہے اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ جیسا کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے جو مخصوصی ہے اسی کے حوالے سے پیش کیا جائے اور جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اتنا وقت بھی ہو چکا ہے کہ شاید میں مخصوصی پیش نہ کر سکوں. اب مولا کے ہاتھ میں ہے اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک یہ کاروان اور یہ سفر آگے بڑھتا جائے گا ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے جائیں گے اس لیے کہ تقریباً 12 ہونے والے ہیں اور بہرحال مولا کے سارے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کے مدحت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے مجھے یقین ہے. تو بس آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو ختم کر کے میں منزل پہ آ رہا ہوں کہ عزیزان محترم دنیا میں بہت سارے الفاظ ہیں حسن کے. ان حسن کے الفاظ میں سے حسن کے الفاظ میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں وہ ڈگریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے بلندی پر جائیں گے وہ ڈگریاں بھی بڑھتی جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر خوبصورتی کے لیے بیوٹی کے لیے یا حسن کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے لفظ حسن والا استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد حسین استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد آخری منزل پہ احسن استعمال ہوتا ہے.
یہ جو ہے ڈگریاں ہوتی ہیں، یہ اردو لٹریچر کے اعتبار سے ڈگریاں بتائی جاتی ہیں جو بہرحال ہر کوئی جانتا ہے۔ تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے، حسین نہیں بنایا ہے، احسن بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم صرف کائنات کے ذرے ذرے کو پروردگار نے حسین بنایا، لیکن انسان کو جو ہے پروردگار نے احسن بنایا ہے۔ اب عزیزان محترم احسن کیا ہے؟ سب سے زیادہ حسن کو اپنی ذات میں سمیٹنے والے کو احسن کہتے ہیں۔ یہ پروردگار کی یہ قدرت ہے، پروردگار کا یہ کرم ہے، پروردگار کی یہ جو ہے قدرت ہے، اختیار ہے کہ جب کسی ذرے کو پیدا کرتا ہے تو اسے حسین بناتا ہے۔ سورج کو پیدا کیا اللہ نے حسین بنایا، ستاروں کو پیدا کیا اللہ نے حسین بنایا، کہکشاؤں کو پیدا کیا اللہ نے حسین بنایا، سمندروں میں روانی پیدا کی اللہ نے حسین بنایا، فرشتوں کو پیدا کیا اللہ نے حسین بنایا، ہر شے کو اللہ نے حسین بنایا۔ لیکن اگر کسی کو پیدا کیا ہے انسان کو تو احسن بنایا ہے۔ وہ کون سا انسان ہے؟ وہ انسان ہے الانسان۔ تو عزیزان محترم ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جو اللہ نے جسے احسن بنایا ہے۔ عزیزان محترم اگر کوئی انسان سورج کے سامنے پوجا کرے، توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی انسان سورج کے سامنے پوجا کرے تو وہ سورج حسین ہے، یہ انسان احسن ہے، تو گویا کہ یہ انسان احسن نہیں ہے، سورج کی پوجا کر کر انسانیت کی توہین کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سورج کی پوجا کر کر انسان نے جو ہے، سورج کی پوجا کر کر انسان نے انسانیت کی توہین کی ہے۔ اگر کسی نے ستاروں کی پرستش کی ہے تو وہ انسانیت کی توہین کی ہے۔ اگر کوئی سمندروں میں بڑھ کر اپنے آپ کے پیسوں یہ پانی کو لے کر اپنے اوپر ڈالا ہے تو اس نے جو ہے حسین کی چیز انسانیت کی جو ہے دھجیاں اڑائی ہے۔ تو عزیزان محترم مجھے ایسے انسان کو تلاش کرنا ہے، مجھے ایک ایسے انسان کو انتخاب کرنا ہے جو سورج سے زیادہ احسن ہے، ستاروں سے زیادہ مضبوط ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ مضبوط ہے، سمندروں کی روانی سے زیادہ اس کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم اگر غور کریں گے تو خود بخود سمجھ میں آئے گی کائنات کا ہر شے حسین ہے اس کے سامنے، لیکن وہ احسن ہے۔ وہ احسن کیسا ہے؟ جو سورج کی سے بھی زیادہ احسن ہے۔ کبھی سورج کو پوجا نہیں کیا، کبھی ستاروں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، کبھی ستاروں کو کبھی نہیں دیکھا، کبھی چاند کی چاندنی کو نہیں دیکھا، کبھی سمندر کی روانی کو نہیں دیکھا۔ وہ سورج سے زیادہ بھی مضبوط ہے، وہ ستاروں سے زیادہ بھی مضبوط ہے، وہ چاند سے زیادہ بھی مضبوط ہے، وہ سمندر کی روانی سے زیادہ بھی مضبوط ہے۔ تو عزیزان محترم وہ احسن کون ہے؟ تو آپ قبیلوں میں تلاش کریں، آپ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، آپ دیشوں میں چلے جائیں، اسٹیٹس میں چلے جائیں، ہر بشر کے کونے کونے میں چلے جائیں، کوئی احسن مل جائے گا، کوئی احسن مل جائے گا۔ تو جب ہم نے تلاش کیا تو مدینے میں ایک گھر نظر آیا، وہ گھر اہل بیت کا نظر آیا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ ہر گھر کا فرد احسن نظر آیا۔ بھئی ہم نے علی کو دیکھا تو اس نے سورج پلٹا کے بتایا سورج حسین ہے، میں احسن ہوں۔ فاطمہ نے ستارے کو بلا کے دکھایا، ستارہ احسن حسین ہے، میں احسن ہوں۔ ارے محمد نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا کہ چاند حسین ہے، ہم احسن ہیں۔ تو عزیزان محترم علی نے جو ہے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ جو ہے میں احسن ہوں، تو حسین ہے۔ فاطمہ نے جو ہے ستارے کو بلا کے دکھایا، میں احسن ہوں، تو حسین ہے۔ محمد نے جو ہے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو محمد نے کہا میں احسن ہوں، تو حسین ہے۔ 12واں آ کر سمندر پر مسلح بچھائے گا، 12واں آ کر سمندر پہ مسلح بچھائے گا کہ تو حسین ہے، میں احسن ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سارا مجمع اس بات کا جو ہے منتظر ہے کہ مولانا حسن کا مسئلہ کیسے چھیڑ دیا آپ نے، حسن کا مسئلہ کیسے چھیڑ دیا آپ نے۔ تو عزیزان محترم حسن کا تعلق ہے علی اکبر سے، تو کچھ تمہیدی باتیں تو کرنی چاہیے نا عزیزان محترم کہ علی اکبر کے حسن کے بارے میں اگر بتانا ہے تو بڑی تمہیدی باتیں گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ بس آپ کا جو ہے ہمارا ساتھ رہا تو انشاءاللہ سفر آسان رہے گا، اور جہاں تک ہم سب چلتے رہیں گے چلتے رہیے گا۔ کہ عزیزان محترم پوری کائنات میں اگر کوئی حسن کا پیکر ہے تو وہ کون ہے؟ علی ہے۔ وہ کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ وہ کون ہے؟ حسن ہے۔ وہ کون ہے؟ حسین ہے۔
شعور ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، پروردگار نے انہیں پہلے پیدا کیا، حسن کو بعد میں پیدا کیا۔ اور فرمایا نہیں فرمایا؟ بھائی حسن کو دیکھا تو اللہ نے حسن کہا، حسن کو دیکھا اللہ نے حسین کہا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، حسن کو دیکھا تو اللہ نے محمد کہا۔ اب عزیزان محترم منزل آسان ہو رہی ہے، کہا کہ پورے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ اگر کوئی حسین تھے تو جناب یوسف علیہ السلام تھے، جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے تو محمد تھے۔ بھئی یہی تو جملہ تھا کہ جناب یوسف نے زلیخا سے کہا تھا کہ میرے حسن میں گرفتار ہو کے تو اس حالت کو بنا دیا ہے، اگر آخری زمانے کے محمد کو دیکھ لیا ہوتا تو تجھے کیا ہو جاتا، آخری زمانے کے محمد کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی زلیخا کے دل میں محمد کے حسن کی محبت آ گئی، جبریل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد چونکہ محمد کے حسن کی فریفتہ ہوئی ہے، ابھی جوانی پلٹا دو شادی کر لو، جوانی پلٹا دو شادی کر لو۔ تو عزیزان محترم جناب یوسف علیہ السلام میں اور امیر المومنین علیہ السلام میں فرق کیا ہے کہ حسن کے مرقع کو بھی یوسف کہتے ہیں، حسن کے مرقع کو بھی علی علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حسن یوسف میں حسن جو ہے ذات تک محدود رہ گیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں عزیزان محترم میری آواز شاید کمزور سے پہنچ رہی ہے، کہ حسن کی جناب یوسف کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حسن ذات تک محدود رہ گیا ہے، ذات سے باہر نہیں نکلا ہے۔ جناب یوسف کی آنکھیں جناب یوسف کی ہیں، جناب یوسف کے ہاتھ جناب یوسف کے ہیں، جناب یوسف کا چہرہ جناب یوسف کا ہے، نہیں توجہ فرمایا لیکن امیر المومنین کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حسن علی ذات سے باہر ہو گیا، حسن علی ذات سے باہر ہو گیا۔ جب ذات سے باہر ہو گیا تو علی کی آنکھیں علی کی نہیں اللہ کی ہے، علی کے ہاتھ علی کے نہیں ہے اللہ کے ہے۔ ایک بلند ترین سلوات پڑھو۔ تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، جناب یوسف علیہ السلام کا تو میں نے تذکرہ کر دیا ہے نا، جناب یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے، اور محمد میں آہستہ سے پڑھنے، آج مجھے میری طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے، کہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن کا مسئلہ کیا ہے اور محمد عربی کا حسن کا مسئلہ کیا ہے۔ صحابی آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جناب یوسف کے حسن کا تذکرہ ہمیشہ کرتے ہیں آپ، اور محمد آپ اپنے حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ پروردگار عالم نے حسن کے 70 اجزاء بنائے ہیں، پروردگار نے حسن کے 70 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ اللہ نے یوسف کو دیا ہے، 70 حصے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب عزیزان محترم رسول حسن کے پیکر ہے، رسول حسن کے مرقع ہے، رسول حسن کے خدا ہے، رسول حسن کا انداز ہے، رسول حسن کی تصویر ہے۔ اب کیا حسین کہہ رہے ہیں، سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں میرا بیٹا علی محمد جیسا ہے۔ محترم میرا بیٹا علی جو ہے محمد جیسا ہے۔ تو عزیزان محترم ہوا کیا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ غداری کی، جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، اور یہاں تک کہ جو ہے دیکھیے گا مسئلہ یہ تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بابا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو میرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ باتیں کس کے درمیان ہو رہی تھی؟ بیٹے اور باپ کے درمیان ہو رہی تھی۔ باپ کہہ رہا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اظہار نہ کرنا، لیکن کیسے اظہار ہو گیا؟ اپنے بھائیوں کے سامنے اظہار نہ کرنا، وہ سمجھ نہیں سکیں گے، حسد کریں گے، لیکن بات جو ہے نا فاش ہو گئی۔ کیسے فاش ہوئی؟ کہ اس لیے کہ جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی، ایک سے یوسف اور بنیامین تھے، اور دوسری بیوی سے دوسرے بھائی تھے۔ تو دوسری بیوی نے دیوار سے سن لیا تھا
دیکھا, اب جیسے ہی سنا تو بھائیوں کو بتا دیا, اپنے بچوں کو بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے دیکھا بیوی ہو کر, رسول کی غدار ہو کر, تو میں آنے والی نسلوں میں جو کوئی بھی رسول کی بیوی ہوگی اسے اولاد عطا نہیں کروں گا. ظاہر محترم اولاد والی ہو کر بھی جو ہے جناب یوسف کی اور جناب یعقوب کی جو ہے غداری کی ہے, تو پروردگار نے کہا اولاد بند ہو جائے گی جو بھی رسول کی بیوی ہوگی. اور ظاہر محترم یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی شادیاں ہوئی ہیں اس سے کوئی اولاد نہیں ہے, صرف اکیلی خدیجہ سے جو ہے ایک بیٹی ہوئی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ سارے بھائیوں نے کیا کیا کہ بہت زیادہ محبت جناب یعقوب جو ہے اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں اور ہم سے نہیں کر رہے ہیں, انہیں ختم کر دیا جائے. اور انہوں نے جو ہے مارنے کی پوری پلاننگ کی, اور مارنے کے علاوہ کسی نے مشورہ دیا کہ اسی کنویں میں ڈال دیا جائے. اور جیسے ہی کنویں میں ڈالا گیا تو اب جناب یوسف کو اللہ نے کیوں حسن دیا, کہا کہ جو بھی اللہ جو بھی چیز دیتا مصلحت کے اعتبار سے دیتا. اس زمانے والے جو ہے حسن کے غرور میں تھے, سارے جو زمانے والے تھے یوسف کے زمانے والے تھے حسن کے غرور میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ یہ غرور کو یوسف کے ایک حصے کے حسن کے ذریعے سے توڑنا چاہ رہا ہے, ایک حصے کے ذریعے سے توڑنا چاہ رہا ہے. اب عزیزان محترم جیسے ہی قافلے والوں نے یوسف کو اٹھایا, اب جیسے ہی اٹھایا اب یہاں سے آپ کی بات ہے اور آپ کا مسئلہ میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ حل ہو جائے. کہ عزیزان محترم کسی نے کہا یہ بچہ کہاں ہے, بہت خوبصورت ہے, کہ یہ غلام ہے, خریدنا چاہو گے, کہ یہ غلام ہے خریدنا چاہو گے. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ بازار حسن یوسف گرم ہو گیا, سجایا گیا. اب یوسف بک رہے ہیں, یوسف کا حسن بک رہا ہے, تو طلبگار زیادہ ہو گئے ہیں. خریدنے والے جب زیادہ ہو جائیں گے تو اس حسن کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم. اس حسن, اب یہاں پر جو جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں اب دیکھیے گا نوجوان جو ہے کیسے جو ہے کہیں گے کہ کیا کیا کہنے. کہا کہ جو حسن یوسف کے طلبگار جب زیادہ ہے تو ڈیمانڈ بڑھا, جب ڈیمانڈ بڑھا تو حکومتوں نے خزانے کھول دیے. تو جس طریقے سے یوسف کے حسن کے زیادہ طلبگار تھے اس طریقے سے عزاداروں کے آنسو بھی طلبگار ہے. عزاداروں کے آنسو کے بھی طلبگار زیادہ ہے. ادھر اللہ خریدنا چاہ رہا ہے, ادھر فاطمہ خریدنا چاہ رہی ہے, ادھر علی خریدنا چاہ رہے ہیں. دنیا کی ساری دولت بھی لٹ جائے گی لیکن ایک عزادار کے آنسو کی قیمت دنیا والے. کائنات میں جو ہمارے آنسو کی قیمت ادا کرے گا وہ اہل بیت ہے اور کوئی نہیں. عزیزان محترم ہمارا ڈیمانڈ ہو چکا ہے, ہمارے آنسوؤں کے ڈیمانڈ بڑھ چکے ہیں. جہاں جہاں عزاداری پھیلتی جا رہی ہے, جہاں جہاں فرش عزا پھیلتا جا رہا ہے, جہاں جہاں غم حسین منایا جا رہا ہے وہاں پر لوگ آنسو بہا رہے ہیں. جہاں آنسو بہا رہے ہیں تو ہر نبی کہہ رہا ہے کہ ہم خریدیں گے, ہر انسان کہہ رہا ہے کہ ہم خریدیں گے, ہر دولت مند کہہ رہا ہے کہ ہم خریدیں گے. لیکن عزیزان محترم جس طریقے سے حسن یوسف کو خریدنے کے لیے اپنا دولت لٹا چکا تھا, حکومت اپنی دولت قربان کر چکا تھا, تب بھی حسن یوسف کو خرید نہ پایا. تو ایک مرتبہ اکیلا راستہ حسن یوسف نے نکالا. وہ کیا ہے کہ ایک پلے میں مجھے بٹھا دیا جائے, ایک پلے میں بسم اللہ لکھ دیا جائے, ایک پلے میں بسم اللہ لکھ دیا جائے, ایک پلے میں مجھے بٹھا دیا جائے. عزیزان محترم بسم اللہ میں کون سی طاقت تھی کہ جو نبوت کو برداشت کر رہی تھی؟ کوئی طاقت نہیں تھی, وہ نقطہ تھا جو علی کا تھا. ایک نقطہ تھا جو نبوت کو خرید لیا تھا. ایک نقطے نے حسن یوسف کو خرید لیا تھا. حکومت جہاں کنگال ہو جائے وہاں اہل بیت خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ حسن یوسف کا جو ہے بازار گرم تھا, بازار سج چکا تھا, بازار گرم ہو چکا تھا. اب ایسے موقع پر عزیزان محترم کیا ہوا, ایک بڑھیا جو ہے خرامہ
چلی آ رہی ہے، جہاں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں مالدار، بڑے بڑے دولت مند لگے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ کہا میں حسن یوسف کو خریدنے آ رہی ہوں، میں یوسف کو خریدنے آ رہی ہوں. تو کہا کہ ہم تو لائن میں خالی لگے ہوئے ہیں، ایسی جو ہے پب جی کھیل رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آج کل ہمارے نوجوان بہت مصروف ہے اسی گیموں میں نا. تو عزیزان محترم خالی نہیں ہے نا، ہم لوگ یہی لگے ہوئے ہیں نا. تو عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے، تذکرہ آل محمد کا حالت انبیاء میں جا کر دیکھ لیجئے گا کہ انبیاء کے جتنی بھی تاریخ ہے سب اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. اس نے کہا کہ مجھے خریدنا نہیں ہے، خریدنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. توجہ فرمائے گا عزیزان محترم، خریدنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. تو عزیزان محترم ہم منبر پہ آ رہے ہیں، ارے ہم اس لیے آ رہے ہیں تاکہ فاطمہ ہم سے کہے کہ یہ میرا ہے. شہزادی کہہ سکے کہ یہ ہمارا ہے. خریدنے والوں میں تو ہم نہیں ہیں، لیکن فہرست ذاکرین فاطمہ میں سے تو ہے، ذکر اہل بیت کے ذاکرین میں فہرست میں تو ہے عزیزان محترم. اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ ایسا حسن کا مرقع یوسف کہ جہاں پر زلیخا گرفتار محبت ہو چکی، جہاں پر زلیخا گرفتار محبت ہو چکی. صبح و شام یوسف کی تسبیح پڑھ رہی ہے، صبح و شام یوسف کی تسبیح پڑھ رہی ہے. اب ایک مرتبہ مصر کی ساری عورتوں نے کہا کہ زلیخا کو کیا ہو گیا، حسن یوسف میں کیسے فریفتہ ہو گئی، گرفتار ہو گئی. اب زلیخا کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ میرے بارے میں کمنٹس کیا جا رہا ہے، میرے پیچھے بولا جا رہا ہے. تو ساری مالدار عورتوں کو بلایا اپنے محل میں، اپنے ساری عورتوں کو بلایا، بے شعور اور باشعور عورتوں کو بلایا، شیر و شباب کی ساری عورتوں کو بلایا. بلانے کے بعد ایک مرتبہ بٹھلایا، ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سب کو جو ہے زلیخا نے ایک چاقو دیا اور ایک لیمو دیا اور ایک مرتبہ یوسف سے کہا بس آپ گزر جائیے. نہیں توجہ فرمایا عزیزان، کہا کہ بس آپ گزر جائیے گا، بس آپ گزر جائیے گا. اب عزیزان محترم یوسف علیہ السلام ہیں، اب ایک ہاتھ میں دو ہاتھوں میں تمخ لیے ہوئے بس گزر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ مصر کی عورتیں ہیں چاقو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور نیمبو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. ان کی نگاہیں یوسف کے حسن پر ہے. اب جیسے جیسے دیکھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے دیکھتی جا رہی ہے، قرآن آواز دے رہا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے. ایسے محو ہو چکی تھی، ایسے گرفتار ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے چاقوؤں سے نیمبو کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا. کٹانا ہو، کاٹنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا. خون بہنے لگا. جب تک یوسف سامنے تھے انہیں احساس نہ ہوا. نہ سارے نوجوانوں کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں جب تک حسن یوسف سامنے تھا انہیں احساس نہ ہوا. اب جو لوگ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں سامنے علی اکبر کے حسن کو دیکھتے ہیں. جو حسن علی اکبر کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہو توجہ فرمائے گا. ابھیا مٹھر صاحب یہاں پہ موجود ہے نا، بچے پر بھی کما کرتے ہیں تو بچے کو ڈر کیوں نہیں ہوتا، نوجوانوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ ارے آپ سفر آپ جو ہے ربیع الاول میں خون کا ماتم کر لے، کہیں اور آپ جو ہے نا خون کا ماتم کر لے، لیکن نہیں آپ کرتے نہیں ہیں. لیکن عاشور کے دن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ حسین ہماری نگاہوں میں ہے، علی اکبر ہماری نگاہوں میں ہے، ارے ہر ایک کا حسن ہماری نگاہوں میں ہے. ہم جب زنجیر چلاتے ہیں، جب ہم بلیڈ کا ماتم کرتے ہیں، جب کما کرتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. احساس نہیں ہوتا عزیزان محترم. کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ مصر کی عورتوں نے کہا ما ھذا
ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ ملک ہے، ملک. توجہ فرمائے گا عزیزان محترم، یہ بشر نہیں ہے، ملک ہے، یہ ملک ہے. ارے بے شعور عورتوں کو بھی پتا ہے جو معصوم ہوتا وہ بشر نہیں ہوتا. جو معصوم ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ جو معصوم کو بندہ کہے اس پر بھی لعنت ہو، جو اللہ کہے اس پر بھی لعنت ہو. بھائی ہمارا مولا ہے. جو معصوم ہوتا ہے عزیزان محترم، جو معصوم ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، مثل بشر ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ مصر کی عورتوں نے کہا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ ملک ہے. توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ ایک جملہ میں کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ مصر کی بے شعور عورتوں نے اتنا تو سمجھا ہے، اتنا تو دھوکہ کھایا ہے کہ یہ بشر نہیں ہے، ملک ہے. لیکن عرب کے بدو بھی دھوکہ کھا چکے تھے، نشائرے بھی دھوکہ کھا چکے تھے، وہاں کے لوگ بھی دھوکہ کھا چکے تھے. اور سونے والا محمد تھا، چادر ہٹایا تو علی. محترم آپ غور فرمائیے گا، ما ھذا بشر الا ملک المقرب، یہ بشر نہیں ہے، یہ ملک ہے. آل محمد کے گھرانے والے وہ ہے جو ملک صفت ہے، جو فرشتہ صفت ہے. اب عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ اگر زلیخا، توجہ فرمائیے گا، اگر زلیخا جناب یوسف کی جگہ پر علی اکبر کو لائی ہوتی، 70 حسن کی منزل کو پیش کی ہوتی، تو عزیزان محترم کیا کرتے؟ قرآن نے تنقید نہیں کی ہے، قرآن نے منع نہیں کیا ہے، قرآن کے اس عمل کو تمہید نہیں کیا ہے، بس بتایا ہے کہ حسن یوسف کیسا ہے. تب جا کر محمد کے حسن کو ثابت کیا گیا، اور جب محمد کے حسن کو ثابت کیا گیا تو پھر علی اکبر کا حسن سامنے آیا. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ تو عزیزان محترم یہ منزل ہے. یہ پروردگار عالم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے. اس کے سامنے کسی کا حسن چلنے والا نہیں ہے. سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی مدھم ہو جائے گی، فرشتوں کی صورت مدھم ہو جائے گی. کہ عزیزان محترم منزل آگے بڑھ رہی ہے. اب چونکہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے مسئلے میں آ گیا تو میں بولوں، ان کی فضیلتوں کے کچھ حصے بتا دوں آپ کے سامنے. اب جو بھی میں نے جمع کیا تھا، جو بھی میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا تھا، میں آپ کے سامنے 2-3 جملے کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. میں کہا عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے اصحاب کہف کے لیے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہ انہم فتیۃ، کہ وہ سارے کے سارے جوان تھے. اصحاب کہف میں بوڑھے بھی تھے، اصحاب کہف میں جو ہے سارے کے سارے جوان نہیں تھے. لیکن قرآن جو ہے جوانی کو نہیں، ان کے عمر کے جوانی کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایمان کے جوانی کو بتا رہا ہے. ایمان کے جوانی کو بتا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جوان تھے، سارے کے سارے جوان تھے. حسن کی بات ختم ہو گئی. اب جوانی کی بات آپ کے سامنے 2 لمحوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا عالم یہ ہے کہ سارے کے سارے نوجوانوں نے جوانی کے عالم میں اسلام پہ قبول کر لیا تھا. تو پروردگار کہہ رہا کہ انہم فتیۃ، سارے کے سارے جوان تھے، سارے کے سارے جو ہے لشکر والے تھے، جوان تھے، ان کی جو ہے ایمان جو ہے جوانی پر تھی. تو یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے پرچم کو لہرایا تو ادھر سے بوڑھا صاحب بھی آیا، ادھر سے جوان بھی آئے، ادھر سے بچے بھی آئے، ادھر سے سب کچھ آئے. تو اب جب نماز ہوئی عاشور کے دن صبح کی، تو عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بوڑھوں کی نماز نہیں تھی، جوانوں کی نماز تھی. بوڑھوں کی نماز نہیں تھی عزیزان محترم، جوانوں کی نماز تھی. کا کیوں؟ میں کہوں گا اس میں بوڑھے بھی تو تھے، حبیب ابن مظاہر بھی تو تھے، زہیر قین بھی تو تھے، ارے بوڑھے بھی تو تھے. کا عزیزان محترم نہیں، کا اس لیے کہ یہ جوان والی نماز تھی، یہ نماز جوان کے اوپر ڈیپینڈ تھی. کا کیوں؟ کا اس لیے کہ حسین نے پڑھائی ہے، حسین بھی تو بوڑھے تھے، سارے صحابہ تقریباً بوڑھے تھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی نماز جوان تھی، ان کی نماز جوان تھی، ان کی نماز جوان تھی، ان کی نماز جوان تھی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین نے علی اکبر کے ذریعے سے آزاد دلائی ہے.
بھئی یہ جوان علی اکبر کی اذان جو ہے ہوئی ہے، حسین نے کہا کہ میں کبھی بھی علی اکبر کے ذریعے سے میں نے ہمیشہ کے لیے نماز کو جوان بنا دیا ہے۔ 1400 سال ہو گئے اسلام پر حملوں پہ حملے ہوتے رہے، لیکن کسی نے آج تک علی اکبر کی اذان پر اعتراض نہیں کیا۔ بھائی 1400 سال گزر گئے، اسلام بوڑھا نظر آیا، نماز بوڑھی نظر آئی، لیکن اذان علی اکبر ویسے ہی جوان تھا۔ عزیزان محترم، یہ حسین کا جو ہے حکمت عملی تھا کہ حسین نے کہا کہ آج صبح علی اکبر اذان ایسی دے۔ حسین نے کہا عزیزان محترم، جس طریقے سے جب کعبہ ابراہیم نے بنایا تھا، جس طریقے سے کعبہ ابراہیم نے بنایا، کعبہ بنانے کے بعد ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم آواز بلند کرو، آواز بلند کرو۔ ابراہیم نے کہا پروردگار اس چٹیل میدان میں میں کس کو بلاؤں؟ ابراہیم سے خدا نے کہا بلند کرنا تمہارا کام ہے، آوازوں کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب جیسے ہی حاجیوں کے نام لینے کے بعد ابراہیم نے ایک مرتبہ آواز بلند کی ہے تو پروردگار نے ان آوازوں کو ماؤں کے رحموں میں جو آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے کعبے تک جاتے ہیں، جو حاجی کعبے تک جاتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں، اسی طریقے سے علی اکبر نے جب آزان دی ہے تو کائنات کے گوشے گوشے تک یہ آزان کی آواز حسین نے پہنچا کر بتا دیا کہ یہ پہنچا تو دیا میں نے، اب جو بھی زائر آئے گا تو لبیک یا حسین کہے گا۔ علی اکبر آج بھی فضا میں گونج رہی ہے، نسل در نسل تک یہ آزان جو ہے حسین نے پہنچا دیا ہے، اور ماؤں کے رحموں میں جو بچے تھے وہ بھی سن رہے تھے، جو ابھی نہیں آئے ہیں وہ بھی سن رہے تھے، جو سر میں تھے وہ بھی سن رہے تھے، جو آنے والے نسل تھے وہ بھی سن رہی تھی۔ عزیزان محترم، جو بھی کربلا جائے گا وہ لبیک حسین تو ضرور کہتا ہے کہ کیوں اس نے سنی ہے۔ جو حج پہ جانے والا یہ کہتا ہے کہ لبیک یا سیدی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہے۔ اسی طریقے سے حسین نے کہا پروردگار وہ تیری حکومت ہے، یہ میری حکومت ہے۔ پروردگار وہ تیری حکومت ہے۔ جو سفید لباس پہن کر انسان کعبے کے اطراف چکر کاٹ رہا ہے، کربلا کے تو دیکھو دنیا والو، یہ میری حکومت ہے۔ وہاں 5 لاکھ مجمع کا 5 لاکھ کا مجمع سنبھلا نہیں جاتا، یہاں 10 کروڑ کا مجمع سنبھلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حج پہ جانے کے لیے دولت کی شرط ہے۔ حسین نے کہا دولت کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لے کر آ جانا، ذمہ داری میری ہے قرضہ ادا کرنے کی۔ عزیزان محترم، یہ حسین کا اقتدار ہے، یہ حسین کی شہنشاہیت ہے، یہ حسین کا جو ہے لاڈلا علی اکبر ہے۔ اب عزیزان محترم، منزل اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے، 2-3 جملے اور رہ گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ اس لیے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے آپ میں امامت کا درجہ بھی رکھتے ہیں، عصمت کے پیکر بھی ہے۔ اور فرمائیے گا، جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی عہدہ اللہ دے دیتا ہے۔ تو علی اکبر علیہ السلام امام بھی ہو سکتے تھے اگر وہ زندہ رہ جاتے، اور علی اصغر علیہ السلام، دیکھیے گا کیا لطیف بات اماموں نے بتائی ہے کہ علی اکبر بھی امام، علی اصغر بھی امام اگر زندہ رہ جاتے، لیکن دونوں بھائیوں نے اپنی امامت کو امام زین العابدین پر قربان کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، یہ مسئلہ تھا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ امام ہے، کیسے ثابت کریں گے کہ علی اکبر امام ہو سکتے تھے؟ کہا امام میرا جملہ نہیں ہے، میری دلیل نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام زیارت وارثہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے علی اکبر آپ فرزند رسول ہے، جو فرزند رسول ہوتا ہے اس کا امام ہونا واجب ہوتا ہے۔ اس
لیے کہ رسول کی ذریت فاطمہ کی ذریت ہے. توجہ فرمائیے گا, جو رسول کی ذریت ہے وہ فاطمہ کی ذریت ہے. جو اپنا رسول ہے, جو فرزند رسول ہے, اس کا امام ہونا واجب ہے, طے ہے. اب عزیزان محترم یاد رکھیے گا, اب جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ قد برز الیہم غلام, میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی جیسا ہے. اب عزیزان محترم یاد رکھیے گا, 21 جنگیں لڑی تھی علی نے. اس 21 جنگوں میں ایک جنگ تھی جس میں علی شامل نہیں تھے, رسول نے صرف نیزہ لگایا تھا, صرف نیزے کے ذریعے سے چھوٹی موٹی جنگ دی. علی کو حسرت رہ گئی تھی کہ میں رسول کی جنگ اپنی نگاہوں سے دیکھوں. توجہ فرمائیے گا علی محترم, علی کو حسرت رہ گئی تھی کہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے رسول کو جنگ کرتے ہوئے دیکھوں, لیکن پروردگار کہہ رہا ہے قاتل نفسک, اے رسول تو خود جو ہے جنگ نہ کر, اپنے جیسے کسی کو بھیج کے جنگ کرا. تیرے شایان شان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین نے کہا میں علی کا وارث ہوں, اب میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا, یہ شبیہ مصطفیٰ ہے, اور جنگی لباس پہن کر بھیجوں گا تاکہ میرے بابا علی کی حسرت پوری ہو جائے. عزیزان محترم, حسرت پوری ہو جائے. پھر بہت ساری باتیں ہیں, میں چھوڑ کر میں آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ 2 باتیں یہ ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے, دیکھیے گا امامت کے حوالے سے دلیل دے رہا تھا, یاد آ گیا, پیش کر دوں آپ کے سامنے. کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کو جنگ کے لیے بھیجا تھا, اور جیسے ہی جنگ کے لیے بھیجا تو ایک مرتبہ ایسی جنگ کی رسول اللہ کے بیٹے نے, علی اکبر نے ایسی جنگ کی کہ پورا لشکر جو ہے شامی سرحدوں سے ٹکرانے لگا. شامی سرحدوں سے ٹکرانے لگا. اب ادھر علی اکبر آئے اب بابا کے پاس. تو عزیزان محترم, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ لشکر وہاں کھڑا ہوا ہو, اس کا مطلب جنگ ہوئی ہے نہیں. توجہ فرمایا. پھر میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دربار یزید میں شمر نے خولی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انہیں گھیر کے مارا. توجہ فرمائیے گا, خولی نے اور شمر نے کہا کہ ہم نے انہیں گھیر کے مارا. شہزادی زینب نے کہا میرے حسین کے بیٹے علی اکبر نے انہیں ایسے مارا, تو جا کر دیکھ لے کہ کوفے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے. تو جا کے دیکھ لے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. کوفے کے ہر گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے, شام کے ہر گھر میں نوحہ بکا ہوا ہے. مارا کس نے تھا؟ علی اکبر نے تو مارا تھا, حسین نے تو مارا تھا, باب الحوائج نے تو مارا تھا. اب عزیزان محترم آئیے, اب ایک مرتبہ جو ہے جناب علی اکبر آئے, اور آنے کے بعد کا بابا یہ مجھے پریشان کر رہا ہے یہ جنگی لباس. اب چونکہ جنگی لباس پہنتے ہیں اور وہ لباس جو خود کا ہوتا ہے, پھر جنگی لباس شیرا خوب یہ ساری چیزیں پہنتی. امام حسین نے کہا یہ وزن جو ہے جنگی لباس کا نہیں ہے, امامت کا وزن ہے. جب حسین نے کہہ دیا تو حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امام ہونا واجب تھا, اگر شہادت نہ ہوتی تو. عزیزان محترم, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے تو عزیزان محترم, آپ غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا. جناب زکریا نے کہا پروردگار رب حب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث آل یعقوب, پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ولی ہو, جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو عزیزان محترم, یہاں پر جناب علی اکبر کو پروردگار نے حسین کے حوالے کیا, سید سجاد کو حسین کے حوالے کیا. تو جو بیٹا حسین کو ملا وہ ولی تھا. توجہ فرمائیے گا, جو بیٹا حسین کو ملا وہ ولی تھا. تو اب حسین بادشاہ, حسین شہنشاہ, اب حسین کے پاس 2 ولایت عہدی تھے. ولایت عہدی کسے کہتے ہیں؟ ولایت عہدی اسے کہتے ہیں کہ جہاں حسین بیٹھے وہاں قریب میں بیٹھے, جہاں حسین بیٹھے وہاں قریب میں بیٹھے, جہاں حسین بیٹھے وہاں قریب میں بیٹھے. تو 2 عہدے تھے حسین کے پاس. ایک عہدہ سید سجاد کو امامت کے طور پر دیا, ایک عہدہ علی اکبر کو دیا. تو عزیزان محترم, حسین کے بعد فوراً امام کون بنے؟ امام سجاد بنے. اور قبر میں, قبر حسین کے پاس اگر کسی کی قبر ہے تو کس کی ہے؟ عزیزان محترم, علی اکبر کی ہے. یہ ولایت عہدی ہے, یہ ولی عہدی ہے. جو بادشاہ کے پاس اگر کوئی قریب ہوگا تو وہ علی اکبر ہوں گے.
توجہ فرمائے نہیں فرمائے؟ تو عزیزان محترم شبی بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی اکبر تصویر رسول تھے. نہیں عزیزان محترم، تصویر رسول نہیں تھے، شبیہ رسول تھے. جو شبیہ رسول ہوتا ہے وہ ناطق ہوتا ہے، تصویر رسول ہوتا ہے وہ صامت ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، بس آپ کے سامنے سناتے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد رسول امام فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید. علی اکبر کس کے بیٹے ہیں؟ ایک طرف کہا جا رہا کہ فرزند رسول ہے، ایک طرف کہا جا رہا کہ فرزند علی ہے، ایک طرف کہا جا رہا کہ فرزند حسین ہے. اگر رسالت دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھے، امامت دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھے، ولایت دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھے، اطاعت دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھے، شجاعت دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھے. عزیزان محترم شبیہ رسول ہے علی اکبر. میں اپنے منزل کو تمام کر دیا، جو بھی آپ کے سامنے فضائل پیش کرنے تھے پیش کر دیا، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے کچھ اور گزارشات کروں گا. کہا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جو خدا بند عالم نے صرف اور صرف حسین کو عطا کیا ہے اور کسی کو عطا نہیں کیا. کائنات کا وہ حسین ہے جو ہمیشہ اپنے نانا کو اپنے بیٹے کے تصویر میں دیکھتا ہے. تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول سے باتیں کی ہیں، رسول سے باتیں کی ہے، رسول سے جو ہے کئی گھنٹے باتیں کیا. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا باتیں کیا ہے تو نے؟ ہاں ہاں مولا میں نے باتیں کی ہیں. کہا علی اکبر کو بلایا جائے. اور جیسے ہی علی اکبر آئے تو ایک مرتبہ شانوں پہ علی اکبر کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ نقاب کو الٹا تو کہا کہ یہی تھے؟ کہا یہی تھے؟ کہا ہاں ہاں مولا یہی تو تھے. کہا نہیں یہ نہیں تھے، یہ شبیہ پیغمبر ہے، وہ رسول خدا ہے. اب عزیزان محترم اتنا گریہ کیا آنے والا اتنا گریہ کیا کہ جو تصویر میں نے خواب میں دیکھی تھی وہی سامنے تصویر نظر آ رہی ہے. عزیزان محترم یہ علی اکبر علیہ السلام ایک ایسے عظیم شخص کائنات کے تھے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو اس لیے دیا تاکہ جو انسان حسین سے نہ تیار ہو ہدایت پانے کے لیے تو کم سے کم رسول سے تو تیار ہو جائے ہدایت پانے کے لیے. اللہ اکبر. عزیزان محترم کائنات کا حسین ہو. جب علی اکبر نے، جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ بہتر جانتا ہے، مجھے تصور کرنے کی شرط میں آپ کو دے رہا ہوں. عزیزان محترم جناب علی اکبر کا تابوت بھی یہاں رکھا ہوا ہے. جناب علی اکبر کے تابوت کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، جناب علی اکبر کے تابوت پر ہم ماتم بھی کر رہے ہیں. یہاں نہ آپ کے ماتم کو روکا جائے گا، نہ یہاں پہ آپ کے گریے کو روکا جائے گا. لیکن جب لیلا گریہ کرتی تھی تو کوڑے مارے جاتے تھے، جب لیلا روتی تھی تو مارے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کیوں گریہ کر رہی ہے. عزیزان محترم بیٹے کا ماتم ہے ایک ماں کو پرسا دینا ہے. اللہ جو ہے کسی ماں کو کسی بیٹے سے جدا نہ کرے، اللہ کسی ماں کو کسی بیٹے سے جدائی نہ پیدا کرے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ جب حسین کے پاس علی اکبر آئے ہیں نا تو ایک تاریخ بتاتی ہے کہ جب بیٹے نے باپ سے اجازت مانگی ہے مرنے کی. کوئی باپ سے مرنے کی اجازت مانگ سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کوئی باپ سے بیٹا مرنے کی اجازت مانگتا ہے، کیوں مانگ رہا ہے ذرا تصور کر سکتے ہیں نا کہ اگر میں نہیں گیا مرنے کے لیے تو میرے باپ پر لوگ حملہ کر دیں گے، میرے خانوادے پر حملہ کر دیں گے، خیموں پر حملہ کر دیں گے. عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے مقاتل بتاتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ جب حسین کا لال اب حسین سے اجازت مانگ رہا تھا، حسین کی روح بدن سے نکل رہی تھی. کیوں نکل رہی تھی؟ تاریخ بتا رہی ہے کہ حسین نے اس منظر کو پہلے دیکھ لیا تھا جو منظر بعد میں ہونا تھا. اب عزیزان محترم ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ارے حسین نے کہا تیری پالنے والی زینب ہے اسے مانگ لے. زینب کے پاس آئے علی اکبر نے کہا بھائی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ارے جیسے ہی زینب نے سنا گریہ کرنا شروع کر دیا. ارے میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میں نے تجھے سورہ
सूरज से छुपाया है, मैंने तुझे चांद से छुपाया है, आज मुझसे मांगने की इजाजत आ रहा है। अरे जाकर अपनी माँ से इजाजत तलब कर ले। अरे एक मर्तबा अली अकबर ख़ैमे उम्मे लैला में आए। उम्मे लैला कभी इधर जाती है तो कभी उधर आती है। उम्मे लैला के सामने उम्मे लैला की हसरत थी कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं उसके सर पर सहरा सजाऊंगी, मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी, मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगाऊंगी। अली अकबर पहली मर्तबा ख़ैमे उम्मे लैला में आ रहे हैं। उम्मे लैला ढूंढ रही है कि कोई शय अली अकबर को पेश कर दे। न पानी है, न ग़िज़ा है, न आबो दाना है। इजाजत मिल गई। अब जब इजाजत मिल गई, हुसैन तड़प रहे हैं, हुसैन का कलेजा पाश पाश हो रहा है। अब हुसैन ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दिया। अब हुसैन की इजाजत मिलने के बाद अली अकबर घोड़े पर सवार हुए। जब सवार हुए तो पीछे पीछे बूढ़ा बाप आ रहा है, पीछे पीछे बूढ़ा बाप आ रहा है। अली अकबर ने एक मर्तबा कहा, बाबा आप ही ने तो सवार कराया है, लेकिन आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? बाप ने कहा, काश तू साहिब औलाद होता, तू काश साहिब औलाद होता। तो अज़ीज़ान मोहतरम अली अकबर ने कहा, बाबा आप चले जाए। अब हुसैन है, खैमे के बाहर कुर्सी नशीन है, फिज़ा हुसैन को देख रही है, ज़ैनब जो है फिज़ा को देख रही है। अब अज़ीज़ान मोहतरम तारीख का जुमला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अब जैसे ही हुसैन ने देखा कि मेरा अली अकबर गया है, प्यासा है, अरे परेशान है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, अरे कई हजार जालिमों को फिन्नार कर दिया है। अब अज़ीज़ान मोहतरम अली अकबर के जंग को देखकर हुसैन आराम मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे ही फिज़ा ने कहा, ऐ ज़ैनब, अभी अली हुसैन के चेहरे पर रौनक नहीं है, हुसैन तड़प रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, जाकर पालने वाली से कहो दुआ मांगे, पालने वाली से कहो दुआ मांगे, अरे मेरा बेटा सलामत रहे। उम्मे लैला ने वालों को खोला, परवरदिगारा यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, अरे याकूब को यूसुफ की तरफ पलटाने वाले, अरे मेरे बेटे को मुझे भेज दे। अब जैसे ही अली अकबर आए तो अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे पानी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम जरा तसव्वुर फरमाइएगा, मुझे कहा पानी चाहिए, कब पानी चाहिए? का अज़ीज़ान मोहतरम जरा तसव्वुर करिएगा कि पानी चाहिए। अरे अली अकबर से हुसैन ने कहा, बेटा जिंदगी में कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। अज़ीज़ान मोहतरम अली अकबर से कहा, बेटा जिंदगी में जब जरूरत कुछ हो तो पूछ लेना। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे अंगूर चाहिए, बेमौसम अंगूर, हुसैन ने इजाज़त इमामत से मंगाकर अली अकबर को दिया। हुसैन नहीं चाहते कि अली अकबर कुछ मांगे तो बाप अदा ना कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम आप भी साहिब औलाद है ना, आपका बेटा जब आपसे पानी मांगे तो आप देते हैं ना, लेकिन आलम गुर्बत में हुसैन इतना करीब है, हुसैन इतना करीब है, हुसैन इतना करीब है। भाई हम करीब है ना, आप भी करीब है ना। अल्लाह आपको जो है अल्लाह दौलत अता करे, आपको अमीरी अता करे। मान लीजिए मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मान लीजिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी गुर्बत के बावजूद भी मैं पानी जरूर दे सकता हूँ, मेरी गुर्बत के बावजूद भी मैं अपने आने वाले मेहमानों को पानी पिला सकता हूँ। लेकिन हुसैन की गुर्बत यह है, सगा बेटा दे मांग रहा है। हुसैन की गुर्बत यह है कि अपना बेटा मांग रहा है। हुसैन ने एक मर्तबा का तारीख बताती है, जब पहली मर्तबा इजाजत मांगने आए
نہ مر گیا ہوتا کہ میرا بیٹا علی اکبر مجھ سے پانی نہ مانگا ہوتا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ حسرت کو پوری کرنے کے لیے حسین نے کہا بیٹا اپنی بہن کو میری بہن میں دے دے۔ ارے ایک مرتبہ زبان علی اکبر کا حسین کی زبان میں جانا تھا، کھینچ لیا، بابا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں۔ صبح سے حسین تھکا ہوا ہے، کبھی عباس کے جنازے پر گیا ہے تو کبھی اون محمد کے جنازے لانے کے لیے گیا ہے تو کبھی مسلم کے جنازے کے لانے کے لیے گیا ہے، کبھی ہر کے جنازے کے پاس گیا ہے۔ حسین غریب ہو گیا، حسین تنہا ہو گیا۔ اب عزیزان محترم اب حسین علی اکبر کو دوبارہ بھیجا نا۔ اب عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ اب یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے، یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے۔ حسین تھوڑا سا آرام کر لیجئے، تھوڑی سی ہمت اپنے اندر جنم دیجئے۔ اب اس کے بعد ایک جملہ پیش کروں گا تو پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کہ اس لیے کہ اب حسین کو پتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جب تک شہید نہیں ہوا حسین کی جان میں جان ہے، ابھی حسین کی آنکھیں سلامت ہے، حسین کے بال ابھی کالے ہیں، حسین کی کمر ابھی باقی ہے۔ اب جیسے ہی ایک مرتبہ حسین کا بیٹا علی اکبر نے کہا بابا میرا سلام ہو آخر قبول کر لے، ادھر خیمے سے زینب دیکھ رہی ہے، حسین گھوڑے کے اس پار جانے کے بجائے اس پار جا رہے ہیں، گھوڑا سامنے ہے، مولا کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ مولا کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ ذہن میں حسین کا بیٹا جنازہ علی اکبر کی جنازے کا صورت آ چکا ہے۔ حسین گھوڑے پر نہیں ہے، حسین نے کہا گھوڑا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ زینب نے کہا بھیا گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ گھوڑا کہاں ہے؟ میں جہاں پہ جاؤں میرا بیٹا مارا گیا ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اب حسین کو جب گھوڑا نہیں دکھائی دیا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ایڑیاں رگڑے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے حسین نے کہا اینا علیہ، اینا علیہ، اے میرا بیٹا علی تو کہاں ہے؟ حسین مجبور ہے، تو کہاں ہے؟ حسین مجبور ہے، تو کہاں ہے؟ حسین نے کہا اے علی اکبر باپ بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی، امام بلا رہا ہے، جنازہ ہوا میں بلند ہوا۔ جنازہ ہوا میں بلند ہوا، حسین پہنچے۔ اب جیسے ہی حسین پہنچے عزیزان محترم میدان کربلا میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، 1,24,000 انبیاء ہے۔ حسین کا صبر دیکھنے کے لیے پہنچ گئے، کائنات کربلا میں آ چکی ہے، اب حسین کا صبر دیکھا جائے۔ حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میرے سینے میں خنجر ہے، بابا میرے سینے میں برچھی ہے، بابا تڑپ ہو رہی ہے، بابا میرے سینے سے نکال لے، بابا بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بابا پانی مانگا تھا حسین سے تو پانی نہ ملا، ارے جب حسین سے بانٹا کہہ رہا خنجر نکالو۔ اب عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا رک جا، صبر کر، کیا کوئی ظالم نکالا نہیں تھا نا؟ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا ظالم نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی ظالم نے کہا چھوڑ دے، آج حسین کا صبر کا امتحان ہوگا، حسین کے صبر کا امتحان ہوگا، آج چھوڑ دے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین نے آستین الٹی، آدم نے کہا یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، نوح نے کہا یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، ابراہیم نے کہا یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، 1,24,000 انبیاء نے رسول سے کہا یہ منظر دیکھا نہ جائے گا، رسول نے کہا علی مجھ سے منظر دیکھا نہ جائے گا، علی نے کہا فاطمہ یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، اکیلی فاطمہ تھی۔ حسین نے کہا اماں تو اکیلی ہے کافی ہے، اماں تو اکیلی ہے کافی ہے، میں خنجر نکال لوں گا اماں، میرے سامنے رہنا اماں۔ اب ایک مرتبہ ایک ہاتھ زمین پر رکھا، گھٹنا زمین پر رکھا،
انا للہ و انا الیہ راجعون رضم قضائی تسلیم الامر پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، پروردگار بنیانی مجلس کے ہر بلا اور مصیبتوں کو دور فرما، ان کے کمائی ایمان آبرو میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے قرضوں کو عطا فرما، پروردگار ان سال آئندہ اس سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ان کے گھر میں برکتوں کو رحمتوں کو نازل فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولاد کی حفاظت فرما، جتنے بھی عزادار یہاں پہائے ہیں سب کی حفاظت فرما، پروردگار پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، آل محمد کے کرم سے کربلا کی زیارت نصیب فرما، پروردگار دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیراتی اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبار و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔